سامعین محترم میرے سنی بریلوی حنفی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کو آپ حضرات غور سے سنیں، یہ بڑا ہی دلچسپ آڈیو ہے۔ اس میں مسلک دیوبند سڑے ہوئے بدبودار مسلک کے 3 مفتیوں کی تضاد بیانی سماعت کریں۔ مسئلہ تقلید پر ان کے 3 مفتی کس طرح سے بیان دے رہے ہیں اور اپنے موقف کی وضاحت کر رہے ہیں، اور کتنا زیادہ تضاد ہے ان کے موقف میں، آپ حضرات سماعت کریں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ دیوبند کے چراغ سے، دیوبند کے گھر میں آگ لگی دیوبند کے چراغ سے۔ سامعین محترم، یہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ہمارے گھر کی عبارتوں کے صاف شفاف الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر کے ہمیں بدنام کرنے کی، ہمارے اکابرین اور ہمارے مسلک کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ مگر میں ان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ دیوبندیوں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے گھر میں تاکہ جھانکی کرو، اپنی کتابوں کو پڑھو، اپنے ملاؤں کو سنو، اپنے موقف کو سمجھو، پھر جا کر کے دوسرے کے گریبان میں تاکہ جھانکی کرو، تو تمہارے لیے جو ہے ذلت سے بچنے کی گنجائش ہوگی۔ لیکن دیوبندی بولتا ہے سمجھتا نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ناسمجھ نادان ہوتا ہے کہ دوسرے کے پیچھے پڑے رہتا ہے۔ ان کو وقت ہی نہیں کہ یہ ذرا اپنے گھر کی خبر لے لے اور خود کو رسوائی سے بچا سکے، ذلت سے بچا سکے۔ ان کو اپنے گھر کے موقف کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کیا کہتے ہیں، اپنے گھر کے موقف کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے اکابرین کے مسلک کا پتہ نہیں ہوتا۔ منہ اٹھا کے آ جاتے ہم لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اور آخر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ذلیل ہو کر کے جو ہے دبک جاتا ہے، بل میں چھپ جاتا ہے۔ تو میں سارے دیوبندیوں کو دعوت فکر دوں گا کہ پہلے اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھو، اپنے مسلک کے اکابرین کو پڑھو اور ان کے موقف کو جانو، پھر آ کر کے ہمارے ساتھ بات کرو، ورنہ ایسے ہی زندگی بھر ہمارے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہو گے تم۔ اگر میں نے مان بھی لیا کہ غیر مقلدین کے تناظر میں یہ بات چل رہی ہے ان کی، تو اس کا یہ کہنا کہ غیر مقلدین جو روایتیں پیش کرتے ہیں کیا وہ تمہارے نزدیک دلیلیں ہیں تمہاری؟ میں کہتا ہوں سینہ ٹھوک کے کہ غیر مقلدین جن روایتوں کو ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں وہی روایتیں ہماری دلیل ہے۔ آپ کیا بولیں، آپ بولیں رفع یدین کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جی نہیں کر سکتے، یہ تو فروعی مسئلہ ہے، جب حدیث سے ثابت ہے کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں حضرت، ایسا ہے نا کہ علماء دیوبند کا بھی یہی موقف ہے کہ تقلید شخصی واجب ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ قاسمی ہوں، کیا ہوا آپ کو؟ ارے یار، تو قاسمی ہیں آپ؟ جی آپ قاسمی ہیں؟ ارے دارالعلوم دیوبند سے قاسمی ہے، وہاں سے فراغت ہے، عمارت شریعت پٹنہ سے قضا کورس کیا ہے آپ۔ چلیے یہ بتائیے حضرت، تو مطلب جو ہے یہ شوافے جو ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ حنفی جو ہیں اور حنبلی جو ہیں اور مالکی جو ہیں، مطلب مسائل میں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، کر سکتے ہیں سب جو جیسا چاہے ویسا، مطلب ہاں فروعی مسائل میں تو سب کر سکتے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ جی میں عبداللہ بول رہا ہوں حضرت۔ جی کہاں سے؟ جی حضرت میں بہار سے بول رہا ہوں، کچھ رہنمائی چاہیے تھا آپ سے۔ بتائیے۔ جی حضرت، ایک ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ بتا رہے کہ میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا ہوں، اس لیے میں سوچا کہ کیوں نہ وہیں سے۔ آپ دارالعلوم دیوبند سے بول رہے ہیں نا حضرت؟ بتائیے کیا بات ہے؟ ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ حنفی ہو بھی نا وہ رفع دین کر سکتا ہے، تو حضرت اگر حنفی رفع دین کریں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ایسا تو کچھ میں نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے؟ جی کہ جب کوئی ناواقف عامی انسان ہندوستان اور ماوراء النہر کے شہروں میں ہو جہاں مذہب حنفی پر ہی زیادہ تر عمل ہوتا ہے، اور وہاں کوئی شافعی، مالکی اور حنبلی عالم نہ ہو، اور ان مذاہب کی کوئی کتاب ہو، تو اس وقت اس پر واجب ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی تقلید کرے، اور اس پر حرام ہے کہ حنفی مذہب کو ترک کر دے، کیونکہ اس صورت میں مذہب حنفی کو ترک کرنا شریعت کی اللہ اکبر۔ اپنی دیکھیے گردن آپ سے نے نکال پھینکنا ہے سنو اور محمل اور بیکار بن جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہی تو میں پہلے سوچ رہا تھا نا کہ دیوبند کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن آپ کے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ بغیر کسی بڑے ارے سنیے نہیں آپ نے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا، تو میری بات آپ 2 منٹ سن لیے، آپ نے ابھی حق بات کی تو میں تائید کروں گا، بھلے آپ کسی مسلک سے تعلق رکھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ اگر کسی ایسے ملک میں جا کے پھنس جائے جہاں پہ پتہ ہی نہیں کہ کس مسلک کے ماننے والے یہاں پہ موجود ہیں، تو وہاں پہ پھر بھی جو ہے اب احتیاطاً بہتر یہی ہے، آپ نے واجب کا لفظ لیا کہ واجب ہے کہ وہ حنفی مسلک پر عمل کرے، اور آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شوق سے بھی جو ہے حنفی مسلک کو ترک کر کے رفع الیدین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
एक ही को पकड़ना है भाई, बार बार सबको इधर उधर छोड़ के क्यों यही जाना? तो मेरा कहना है भाई कि तो फिर गैर मुक़ल्लिद हो जाएगा, नफ्स परस्त हो जाएगा, कभी इधर भागेगा कभी उधर भागेगा। तो ये तो मैं भी कहता हूँ। ये बात तो हर कोई जानता है मेरे लाल, लेकिन बात ये है कि वो कौन मुफ्ती साहब है, मुझे वही क्या मालूम। मेरे लल्ला तो ठीक है, मैं उनका सादिक भाई, उनका नाम क्या था जिनका आप कश्मीर वाले का नंबर दिए थे? मुफ्ती अब्दुल वहीद। हाँ, मुफ्ती अब्दुल वहीद उसका नाम है। मालूम कौन मुफ्ती है कौन क्या है, मुझे क्या मालूम भाई। मुफ्ती अब्दुल वहीद सर, और एक मुफ्ती तैयब भी है। चलिए माशाअल्लाह, सुनिए बात कहाँ से हुई थी हजरत, मैं आपको बताऊं। सामईन मुहतरम, अब आप हजरात खुद ही फैसला करके बताए कि मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो वजाहत की है और जो जवाब दिए हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन की वो रिवायात जो हनफी मसलक के मद्दे मुक़ाबिल तर्क रफ़उल यदैन के मद्दे मुक़ाबिल और रफ़उल यदैन के तायीद में लेकर के आते हैं, वो हमारे लिए हुज्जत नहीं है। हमारे लिए असल दलील तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का कौल है, फरमान है, कौल का लफ्ज़ नहीं बल्कि फरमान है। और वहाँ पे नीचे साफ वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि ये कुरानी आयात, ये अहादीस, ये कुरानी आयात और ये अहादीस इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की दलीलें हैं। सामईन मोहतरम, तो अब ये जो चमार से ज़्यादा जलील देवभंगी ये एतराज़ करते हैं कि मुफ्ती अहमद यार ख़नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो ये मसला बयान किया है और ये जवाब दिया है, तो इससे ये साबित होता है कि बरेलवियों के लिए कुरान और हदीस हुज्जत नहीं है। तो बताइए ये जुल्म है या नहीं है, ये बुहतान है या नहीं, ये इल्ज़ाम है या नहीं। और अभी आपने समाअत की दारुल उलूम देवबंद के 2 मुफ्ती और एक मुफ्ती तैयब पता नहीं है कहाँ से फारिग है, इन तीनों के बातों से आपने अंदाज़ा लगाया कि एक कह रहा है कि फुरूई मसाइल में किसी की भी पैरवी की जा सकती है, जबकि ये बात तयशुदा है कि मसलक देवबंद का भी यही मौक़िफ़ है कि तक़लीद शख्सी वाजिब है। जैसा कि सबसे बाद वाले मुफ्ती साहब ने वजाहत की और बताया कि हम छोड़ पकड़ नहीं कर सकते, बल्कि एक की तक़लीद करनी पड़ेगी। और अगर कहीं हम बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ हमें पता नहीं होता कि यहाँ कौन से मसलक के मानने वाले हैं, तो वहाँ उन पर वाजिब है कि वो मसलकी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह पर अमल करें। और मसलकी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह को तर्क करना हराम है। ये भी आपने दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती से सुनी ये बात। तो बताएं इनके बयान में कितनी तज़ाद बयानी है, इनका मौक़िफ़ खुद एक नहीं है, ये दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले अपने घर में झांको, अपने घर की खबर लो, अपने किताबों को पढ़ो, अपने अकाबिरीन की किताबों को पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद फिर अपना दिफा करो, फिर दूसरों को पकड़ो, फिर दूसरों की खबर लो। तुम्हें अपने घर की खबर नहीं है, अपने अकाबिरीन के मौक़िफ़ का पता नहीं है, अपने मसलक का पता नहीं है, मुँह उठा के आ जाते हो दूसरों को पकड़ने के लिए, दूसरों से बात करने के लिए। तो लिहाजा अगर रुसवाई से और ज़िल्लत से बचना चाहते हो तो पहले अपने अकाबिरीन को पढ़ो, अपने मसलक को समझो, अपने मौक़िफ़ को जानो, फिर आकर के बात करो। सामईन मोहतरम, आप हज़रात इस वाइस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बदमज़हब लोग जो हनफियत का लेवल लगा करके आम मुसलमानों को, अवामुन्नास को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, उससे हमारे तमाम सुन्नी सहूल अक़ीदा भाई महफूज रहें और अपने ईमान व अक़ाइद की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें।